حضور والا جن واقعات کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے یہ وہ ہے کہ جب آقا زادی کے گھر میں ہر شخص کے لیے ایک روٹی ہے وقت افطار، اور اس کے اوپر بھی سخا کے پورے میں سمجھتا ہوں کہ کتابیں نہیں، کتابیں در کتابیں لائبریریز لکھی جا سکتی ہیں، مگر ایک وقت پھر وہ آیا کہ جب اعزازیہ مولا حسن کا 1,00,000 دینار مقرر ہوا، تو کیا دولت آ جانے پہ اور اتنے زیادہ کثیر اس زمانے میں دولت، آپ نے بھی مجھے 10,000 دینار کی قیمت بتائی، 1,00,000 دینار اعزازیہ سالانہ تھا، اس وقت سخا کا عالم کیا تھا؟ اس وقت پیسہ آ جائے نا تو کئی دفعہ پیسہ پیارا ہو جاتا ہے، دینے کو دل نہیں کرتا، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ سخا کا عالم یہ تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں، اور بہت ساری شخصیات کے بارے میں علم ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کے بارے میں مجھے ایک اپنے تاریخ دانوں سے شکوہ بھی ہے کہ جتنا کم امام حسن پر لکھا گیا ہے کسی پر نہیں لکھا گیا، اور جتنا منفی پروپوگنڈا امام حسن کی ذات کو لے کر کیا گیا ہے وہ کسی کے لیے نہیں کیا، حتیٰ کہ امام حسین کے لیے بھی نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ چونکہ حسن جو تھے وہ حسین کے بھی امام تھے۔ اب دیکھیں نا تاریخ میں ہمیں ایسے واحیات قسم کے قصے ملتے ہیں جو امام حسن سے منسوب ہیں، وہ شادیوں والا قصہ۔ سر ان کی طرف میں ضرور آنا ہے، مگر اس وقت آپ اس باب کو مکمل کیجیے تاکہ ہم علیحدہ سے اس کا کچھ اس کی نفی تو میں کر یہ عرض سکیں۔ کر رہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا پورا مال 3 بار زندگی میں اور اپنا آدھا مال 2 بار، امام صاحبی کے بقول اور ابن کثیر کے بقول، تو 5 دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ 3 دفعہ پورا مال قطع نظر اس کے کہ کیا ہے، اور 2 دفعہ آدھا مال قطع نظر اس کے کہ کتنا ہے وہ صدقہ کیا۔ اور آپ کے ہاں دسترخوان امام حسن کا بڑا مشہور ہے، بالکل بے شک، بڑی وسعت تھی دسترخوان کی، حتیٰ کہ یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ دسترخوان لگا ہوا تھا امام حسن کا، اور حضرت امام حسین دسترخوان امام حسن کا اس لیے تھا تو مولا علی کا، بلکہ تھا تو رسول اللہ کا، لیکن رسول اللہ کی ہر شے کے جو آگے کیئر ٹیکر ہیں وہ یہ لوگ ہیں، بالکل وارث و امین، تو وہ یہ سرو کر رہے تھے۔ تو ایک خادم حضرت مولا علی یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے، وہاں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو۔ حضرت علی کے پاس روٹی تھی، آپ نے وہ اپنی گدڑی سے وہ روٹی نکالی، وہ سخت تھی، اس نے کہا یہ تو میں نہیں کھا سکتا۔ آپ نے پانی میں بھگو کے دی، اس نے کہا اس کے باوجود یہ میں نہیں کھا سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ 2 گلی آگے چلے جاؤ، فلاں جگہ دسترخوان ہے، وہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ وہ وہاں آیا اور اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا، اور جاتے ہوئے امام حسن سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا کھانا ساتھ دے دیں تو میں پیچھے ایک بزرگ کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ مزدوری کر رہے تھے، تو ان کے لیے بھی لے جاؤں، ان کے لیے لے جاؤں۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ ان بزرگ کو ادھر بھیج دو، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، وہ آئے نہ آئے خوددار معلوم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے دے دو۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے ان کی تھوڑی وضاحت تو بتاؤ۔ تو انہوں نے جب وضاحت بتائی اور فرمایا وہ فلاں یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، یہ اسی علی ابن ابی طالب کا دسترخوان ہے جو وہاں پر مزدوری کر رہا ہے، ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، ہم سب کچھ لوگوں کے لیے رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول، امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ہاں سخاوت کا کیا معیار ہے؟ امام جعفر صادق نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جب ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اور جب نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا اہل بیت کے در کے باہر جو کتے بیٹھے ہیں ان کے صبر کا یہ عالم ہے، یہ تو ان کی کیفیت ہے کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ فرمایا تو پھر اہل بیت کا کیا معیار؟ فرمایا اہل بیت کا معیار میں ہے کہ جب ہمیں مل جائے، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، اور جب مل جائے تو پھر سارا بانٹ دیتے ہیں۔ اور بانٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں، اور جب مل جائے تو فکر کرتے ہیں کہ کیسے کیسے کس کو حقدار کو پہنچائیں، یہ فکر کرتے ہیں۔ آج کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا کہ مجھ پہ یہ توفیق میرے مولا نے میرے منہ میں رکھی کہ یہ کہوں میں بالکل۔ ایک بات آپ کے، اور میں برا نہ مانیے سر جی، میں نے فقر اختیاری کی تو بات کی، میں نے پھر اب اس زمانے کی بات ان سے کی تھی کہ جب ان کو حکومت وقت 1,00,000 دینار دیتی تھی، ایک دن کا واقعہ بتاؤں کہ ریگولرلی آتا تھا، اور جتنا پیسہ آتا تھا وہ چند دنوں میں تمام مستحقین اور سائلین میں بانٹ دیا جاتا تھا، اور لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ بھئی اس در سے تو کبھی انکار ہونا نہیں، تمام حاجتیں ہماری پوری ہوں گی۔ 1 مہینہ ایسا آیا کہ 3 دن تاخیر ہو گئی اور وہ ان کا اعزازیہ نہیں آیا۔ مانگنے والوں کو بے چینی ہوئی کہ کیا پتہ ہاتھ کھینچ لیا ہو، کیا پتہ اس دفعہ نہیں ملنا۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اگر تاخیر ہے تو مولا آپ کیوں نہیں لکھتے حکومت وقت کو، ایک خط لکھیے تاکہ ہمیں ہمارا حصہ ملے جو ہمیں عادت آپ نے ڈال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا
میں کل یہ کام کروں گا، کل لکھوں گا حکومت وقت کو خط. رات کو اس خواب میں رات نانا آ رات کو جاتے ہیں. خواب میں نانا جان آ گئے اور نانا جان نے کہا بندوں کو خط لکھے گا حسین، حسن بندوں کو خط لکھا گا، تو اپنے رب کو کیوں نہیں پکارتا؟ سر فجر کے وقت اٹھ کے پہلی دعا یہ کی کہ پروردگار بندوں کے در کا محتاج نہ کر، میری حاجت تو پوری کر. این اس وقت جب دعا منہ سے نکلی ہے، حاکم وقت کو تمانچے کی طرح ایک چیز محسوس ہوئی ہے، اس کو یاد آیا کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے. اسی وقت اعزازیہ دے کے بھیجا اور اپنی تلافی کے لیے، اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ دگنا بھیجا. اس مہینے 2 لاکھ آیا اور جب سائلین آئے ہیں تو ان کو دگنا دیا گیا. اب میں بتاؤں جی، رات کو جب رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، امام سیوطی نے اس کو بیان کیا، تو رسول اللہ نے امام حسن کو ایک دعا تعلیم کی جو لکھی ہوئی ہے. وہ دعا یہ ہے کہ حسن تم ایک انسان کو خط لکھو گے تو فرمایا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اللہم اقذ فی قلبی رجا کا وقت رجانی امن سوا کا. اے باری تعالیٰ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیرے سوا میں ہر ایک کی طرف رجوع کرنے سے بے نیاز ہوں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا؟ اللہم اقذ فی قلبی رجا کا وقت رجانی امن سوا کا. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ دعا امام حسن علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد پڑھی تو ابھی ظہر کے لیے یعنی فجر کے بعد سورج چمکا نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے اور وہ معاملہ جو آپ نے بتایا وہ پہنچ آیا پورا کا پورا وظیفہ، بلکہ دگنا آیا. اور جو باہر سائل بیٹھے تھے امام حسن نے یہ بھی نہیں کہا کہ روک لوں، ان کو پھر دگنا دے دیا. یہ نہیں کہ ان کو کم کر دیا. اور میں آپ کی بات پہ ایک اور بات بڑھاؤں، اس میں بہت سارے نقطے ہیں، ایک ادا پہ بہت سارے نقطے ہیں. ایک یہ ہے کہ حاجت روا صرف اور صرف میرا پروردگار ہے. یہ جو آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے پیروں کے آستانوں پہ جاتے ہیں اور الٹا ان کو پیسے دے دے کے ان کے پیٹ کا جہنم بھر رہے ہیں، یہ بدترین شکل ہے شرک کی. اور آپ یقین کیجئے آپ کو صاف طور پہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ وہ جن کی جود و سخا کے قصے آج ہم 1450 سال کے بعد دہرا رہے ہیں، ان کا حاجت روا صرف ان کا پروردگار تھا، کوئی حکمران نہیں تھا، کوئی پیر نہیں تھا. اپنی بھی عادتیں بدل لیجئے. خدا را میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی جو آج کی ٹرانسمیشن کے بعد عادت بدلنی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل حب اہل بیت کی محبت بلکہ عشق بلکہ جنون کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں حب نہیں چاہیے، ہمیں یہاں پہ جنون چاہیے. اور شاید ہمارا جنون بھی اتنا ناقص ہو کہ حق ادا نہ ہو.